الصبح بدا من طالعتی. میرے بھائی صحیح طریقے سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ, پھر شادی کی بات کرو جبکہ میرا اپنا ٹائلز اور ماربل کی دکان ہے. ابے میرے بھائی, میں نے جب اپنی شادی کی ہے میری تو بہت تھوڑی تنخواہ تھی. آپ کا ٹائلز اور ماربل کا بزنس ہے, اگر میرا ٹائلز اور ماربل کا بزنس ہوتا میں چوتھی شادی پہلے کرتا. میں تو لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یار. میں بتا رہا تھا نا, میرے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ میری یوٹیوب سے 1 کروڑ کی ارننگ ہے. تو اگر یہ جھوٹی خبر ہے, کاش یہ خبر میرے کنوارے پن میں جاری ہو جاتی, کیونکہ میرے بہت سے رشتے ارننگ دیکھ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ مفتی صاحب دکانیں پکوڑوں کی, دکانیں باتیں کروڑوں کی اور دکانیں پکوڑوں کی. تو ہم سے تو ہماری آمدن کا جو وہ تو اب اللہ نے مجھے الحمدللہ, میں یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی ہوں, اللہ نے مجھے مالی وسعت دی الحمدللہ. اور یہ جو میرے باہر کے دورے ہوتے ہیں نا, جاپان جا رہے لوگ کہتے ہیں بڑا پیسہ ہے یار, کبھی جاپان جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی اپنے خرچے پہ ہوتا ہے. زیادہ تر اسپانسر ہوتے ہیں یہ, اور اسپانسر مجھے گھمانے کے لیے نہیں ہوتے, دین کی تبلیغ کے لیے اسپانسر کیا جاتا ہے. اور اسپانسر کا مطلب آنے جانے کا کرایہ وہ لوگ دیتے ہیں جو بیانات کروا رہے ہیں تبلیغ کی نیت سے. باقی جو میں گھوم رہا ہوتا ہوں یہ غریبی ہے. جاپان میں گھومنے کے لیے نہیں گیا تھا, جاپان میں بیانات کے لیے گیا تھا, اور ایک ایک دن میں 2 بیانات ہوئے ہیں. ہاں بیان سے فارغ ہوتے تھے تو گھوم بھی لیتے تھے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں جاپان میں, اور یہ کوئی عیاشی ہے؟ ٹرین میں بیٹھے ہوئے کیا عیاشی ہے یار, یہ یہاں سے وہاں چلے گا, یہ کوئی, یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے یار, اس کو عیاشی سمجھنا. غریبوں والی سوچ ہے, میں صحیح بات, غریبوں والی سوچ, اس کو یہ کیا عیاشی ہے. تو میری اچھی آمدن ہے الحمدللہ, غریب نہیں ہوں, لیکن اتنی نہیں کہ کروڑوں کی آمدن ہو. اچھا میں یہ جاپان والی بات مکمل کر دوں کہ لوگ اسپانسر کرتے ہیں اکثر و بیشتر تبلیغ کے لیے, لیکن میرے بیانات کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا. اسپانسر میں یہ داخل نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے بیان پہ پیسے ملتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ کو اتنے پیسے, کیونکہ بعض خطیبوں کا یہ سیٹ اپ ہے, وہ جب کہیں جاتے ہیں تو ان کو اسپانسر بھی کیا جاتا ہے, پھر ان کے الگ سے پیسے بھی ہوتے ہیں. اس پر میری طرف سے پابندی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ ٹھیک ہے آپ بلا رہے ہو تو آپ خرچہ دے دو, اگر آپ بیانات رکھوانا چاہتے ہو تبلیغ کی نیت سے میں آ جاؤں گا, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی کوئی کسی اپنی خوشی سے تو کوئی کسی کو بھی گفٹ دے سکتا ہے. وہ تو یہاں بھی لوگ آتے ہیں, کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ رہا ہے, کوئی پیسے لے کر آ رہا ہے, کوئی حلوہ لے کر آ رہا ہے, کوئی چاکلیٹ لے کر آ رہا ہے, وہ تو ایک الگ سی چیز ہے, وہ تو باہر ملک میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا کوئی بھی بیان, جتنے بھی میری تبلیغی سفر ہے سارے فری میں ہیں. بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچہ اور وہاں رہائش کا خرچہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں, وہ بھی خرچے کی صورت میں نہیں, رہائش دے دیتے ہیں. اکثر تو میں گھروں میں ہی رہتا ہوں, ہوٹلوں میں نہیں رہتا میں. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے خرچے پہ چلا جاتا ہوں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں تبلیغ کی ضرورت محسوس کرتا ہوں, وہ جب مجھے بلاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کرایہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ کہ میں خود اپنا کرایہ خرچ کر کے آؤں گا. یعنی یہ جو تبلیغ کے میرے دورے ہیں یہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے, جو میرا ارننگ سورس آف انکم نہیں ہے یہ. کیونکہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولانا لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں نا اتنی تبلیغ کے لیے, تو یہ ان کو کوئی, یہ دین کی تبلیغ فری میں ہوتی ہے. ایک ہندو نے میرے بیان, جاپان والے بیان میں نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو کیسے دنیا پرست ہیں, کتنی عیاشی, کبھی جاپان جا رہے ہیں, کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں, کبھی ملیشیا جا رہے ہیں, کبھی تھائی لینڈ جا رہے ہیں, اور ہمارے پنڈت دیکھو. ایک ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے تھے ہمارے پنڈت دیکھو. تو میں اس طرح کے ہندوؤں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. مسلمان پوری دنیا میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اسلام برحق مذہب ہے, تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس کی تبلیغ کے لیے, خرچہ اٹھاتے ہیں کہ مسلمان اسکالرس کو بلا کے ہم نے ان سے بیانات کروانے ہیں. اس میں نہ ان کا فائدہ ہوتا ہے دنیا کا, نہ میرا کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرے مذہبی رہنماؤں کو ان کے مریدین اتنا پروٹوکول دیتے نہیں ہیں. اب جاپان میں جو ہندو ہیں وہ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ انڈیا سے ہندو کو اسپانسر کریں اور دین کی تبلیغ کے لیے بلائیں. وہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا ان کے پاس دل ہی نہیں ہے. یہ دل اور جگر اللہ نے کس کو دیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو دیا ہے. تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تبھی آپ دیکھو مفتی تقی عثمانی صاحب پوری دنیا جا چکے ہیں. یہ تفریحی سفر تھوڑی, ان کے دنیا میں جتنے سفر ہوئے تبلیغ کے سفر ہوئے ہیں.
مولانا طارق جمیل پوری دنیا جا چکے ہیں, پوری دنیا کا ایک چپا بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ کیا گھومنے پھرنے گئے تھے؟ یہ تبلیغ کے لیے. تو جن لوگوں نے بلایا لاکھوں روپے خرچ کیے ان لوگوں نے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ بھی, میرے پر بھی خرچ کرتے ہیں. تو تبلیغ یہ میرے پہ نہیں ہو رہی, یہ کس پہ ہو رہے ہیں؟ یہ اسلام پہ خرچ ہو رہا ہے. تو کسی اور مذہب کے حاملین میں اتنا جگر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ پہ اتنے روپے خرچ کریں. یہ مسلمانوں کو اللہ نے جگر دیا ہے, اور تھوڑے تھوڑے تاجر بھی ٹھیک ٹھاک خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ مسلم میں جب عالم بن رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں, مجھے لوگوں نے تانا دیا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک, اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ میں مسجد اور گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا سکتا. جاپان کا تو میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. مجھے کسی نے دوسرے نے کہا کہ آپ اگر عالم بن گئے نا اور علم میں مضبوطی ہوئی تو مفتی صاحب, مجھے وہ وقت تو مفتی صاحب نہیں کہتے تھے لوگ, اس وقت جو بھی مجھے نام سے پکارا, جس نے بھی, جو دوست کا, بھائی کا, جو بھی کہا, اس نے کہا آپ کے پوری دنیا میں سفر ہوں گے. مجھے لگا کہ اس سے بڑا لطیفہ میں نے اس سے پہلے دنیا میں کبھی سنا نہیں, کہ میں ملا آدمی, قرآن و سنت جاننے والا, نہ کسی کمپنی میں اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ مجھے اچھی جاب مل سکتی ہے. پھر ہم تو روحانی عملیات والوں کے بھی خلاف ہیں, ورنہ مذہبی لوگ وہ روحانیت کے نام پہ ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپتے ہیں. تو ہم نے تو کیا کرنا ہے, ہم نے تو مدرسے سے فارغ ہو کے کوئی مسجد سنبھال کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا ہے, حلال حرام کے مسئلے بتانے. مسئلہ بتانے پہ 5 روپے بھی نہیں ملتے. یہاں جو ہمارے پاس مسائل آتے ہیں نا, لوگ سوال دے کے جاتے ہیں, ایک ایک مسئلے پہ 3-3 4-4 دن بعض دفعہ تحقیق پہ لگ جاتے ہیں. جواب لکھا, ٹھپا لگا کے اس کو دیا, اس کا مسئلہ حل ہو گیا. ایسا اتنا بھی نہیں کہ کوئی 5 روپے نکال کے دے دے, اور دینا بھی نہیں ہے. میں کوئی یہ نہیں آر نہیں دلا رہا کہ آپ دینا شروع کر دیں. یہ سارے کام علماء کس میں کر رہے ہوتے ہیں؟ فری میں. تو ہم دیکھ رہے تھے اپنے علماء کو بھی, اپنے اکابر کو بھی. تو ہمارا خیال تھا یہی ہوگا بھائی, دین کی خدمت ہوگی, پیسہ بالکل بھی نہیں آئے گا. ٹریولنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں کوئی کیوں بلائے گا دنیا میں کسی کنٹری میں بھائی؟ تو ہم تو کشتیاں جلا کے آئے تھے. میرے والد صاحب پوری دنیا میں ٹریولنگ کی ہے میرے والد صاحب نے, کیونکہ پاکستان نیوی میں تھے. میں بھی پاکستان نیوی میں جا رہا تھا. نیوی میں جانے سے میرا بڑا مقصد یہ تھا پوری دنیا گھوم سکوں میں. مجھے اتنا شوق تھا دنیا. آرمی کو میں منتخب نہیں کر رہا تھا, میں کس کو منتخب کر رہا تھا؟ نیوی کو. کیونکہ میں جب کارساز سے گزرتا تھا لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. یہ جملہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا تھا. لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. پاکستان نیوی جوائن کرو, دنیا دیکھو. میرے والد صاحب تو نیوی میں تھے, دنیا دیکھ چکے تھے. کہاں کہاں میرے والد صاحب نہیں گئے پوری دنیا میں. میرے والد صاحب کہتے تھے چائنا اور آسٹریلیا 2 ایسے ملک ہیں جہاں میں نہیں گیا, باقی پوری دنیا میں گئے میرے والد صاحب. تو میرا بھی بڑا دل چاہتا تھا دنیا دیکھوں میں. لیکن جب میں نے کشتی جلائی, میں نے کہا نیوی میں جانے کا ارادہ کیا کینسل کیا. ڈاک یارڈ میں گیا تھا, وہاں سے بھی ریورس ہو گیا میں. تو میں نے سوچا اب تبلیغ والے آئے, انہوں نے سمجھایا, ہم نے کہا چلو مدرسے میں جاتے ہیں. تو مدرسے میں ہمیں 2 چیزوں کا تھا کہ نہ پیسہ کما سکیں گے کبھی بھی زندگی میں, کیونکہ مولوی جو 2 نمبر مولوی ہے نا, پیسہ کماتا ہے روحانی عملیات سے. اس کے علاوہ مولوی کے پاس پیسہ کمانے کا یا تو تجارت سے کمائے گا, تو تجارت کا تو تجربہ چاہیے نا. تجربے کی عمر تو ہماری کہاں لگ گئی, مدرسے میں لگ گئی, جو بہترین عمر ہوتی ہے. 18 سال میں آیا تھا میں مدرسے میں. یا آدمی ایجوکیشن کے ذریعے پیسہ کماتا ہے, کوالیفائڈ کوئی انجینئر بنتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, پھر پیسہ کماتا ہے. تو ہم تو جو علم حاصل کر رہے تھے وہ دین کا علم تھا, اور دین کے علم کے سرٹیفکیٹ, میرا جو سرٹیفکیٹ ہے, کہیں بھی مجھے کسی قسم کی جاب ملنے کا اب تک کوئی چانس بولو ہے ہی نہیں. پاکستان میں عالم کے سرٹیفکیٹ پہ کوئی جاب ہی نہیں ہے. تو ہم تو آئے تھے, اب ہمیں تو سب سے پہلے خطرہ ہوا کمائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے. گھومنا تو گیا تیل لینے, گھومنا کہاں گیا, دنیا گھومیں گے, وہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا کہ اب ہماری دوڑ مسجد مدرسہ. لیکن لوگوں کو حلال حرام بتائیں گے. ہمارے حضرت نے اتنا باطل فرقوں کے خلاف کام کیا, بھائی کوئی باطل اٹھے گا تو اس کے خلاف ہم کام کریں گے. تو اس نیت سے ہم نے علم حاصل کیا. کوئی نیت ہماری دنیا الحمدللہ شامل ہو ہی نہیں سکتی تھی, کیونکہ فیوچر تاریخ تھا دنیا کے لحاظ سے. تو ہمارے حضرت نے ہمیں حوصلہ دلایا, فرمایا ملا کا رزق. پہلا بیان حضرت کا کیا ہوا, ملا کا رزق. اللہ نے, حضرت نے فرمایا اللہ پہ اعتماد توکل کر کے کشتیاں جلا کے آؤ, علم حاصل کرو, رزق تمہارے پیچھے بھاگے گا, دوڑے گا. تم آگے آگے, روزی پیچھے پیچھے. فرمایا دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو, رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں, ٹوٹیں گے. ہم نے یقین کر لیا بھائی ہم تو کس کے لیے آئے ہیں, اللہ کے لیے آئے ہیں. حضرت کہہ رہے ہیں رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں بلکہ کیا ہوں گے, ٹوٹیں گے.
پھر اللہ نے حضرت نے یہ بھی بتایا کہ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے. بنیادی ضرورتیں ساری پوری ہوں گی. یہ نہیں کہ آپ ہوائی جو ہے نا وہ آپ کا اپنا جہاز ہوگا, نہ بنیادی ضرورتیں ساری کیا ہوں گی, پوری ہوں گی. تو یہ رزق کا مفہوم ہے. پھر دنیا کی ٹریولنگ کی تو حضرت نے بات ہی نہیں کی نا, وہ حضرت کو تھا کہ کہاں جائیں گے. حضرت تو ہمارے جا چکے تھے دنیا, لیکن تو اب کیا ہوا ہے, جب میں مولانا بنا, میں نے بیانات شروع کیے, تو اب ہمیں سفر پہ مجبور کیا جا رہا ہے. یہ جو جنہوں نے مجھے جاپان بلایا نا, یہ انہوں نے بلایا ہے اصرار کر کر کے, آ جاؤ کائنڈلی. صحیح ہے نا, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, پلیز. اتنے فون ارشاد بھائی نے کیے ہیں, اس کے بعد جا کے میں نے ارادہ کیا چلو یار نکلتے ہیں. سمجھتے نہیں ہو بات کو, خرچہ بھی اگلا کر رہا ہے اور ہمارے نخرے دیکھو. ورنہ جاپان کا تو ویزا بہت مشکل سے ملتا ہے. انہوں نے کہا مفتی صاحب ویزا بھیج رہا ہوں 100% لگے گا. پہلے تو میں اس لیے نہیں اپلائی کرتا, میں نے کہا ٹائم ضائع ہوگا, ایمبیسی جاؤ آؤ, جب میں نہیں جا رہا. انہوں نے اصرار کیا آؤ 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 اتنا, پھر میں ٹکٹ بھیج رہا ہوں, ویزا میں لگوا کے دے رہا ہوں, آؤ. اس اتنا اصرار کرنے کے بعد جا کے میں نے اوکے کیا, چلو ٹھیک ہے. یہ اسٹائل مولویوں کے علاوہ کسی اور, کسی مذہبی اسکالر جو مسلم اسکالرز ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ اسٹائل بولو نہیں. میں نے کہا چلو اتنا, واقعی میرے دل میں بھی یہی تھا, مجھے میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا جانے کا. میں نے کہا جائیں گے, ویزا لگوا دیں گے, بعد میں کبھی موقع دیکھیں گے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, اتنا اصرار کر کر کے بلایا. پھر وہ جو آسٹریلیا گیا ہوں, وہاں سے جو آسٹریلیا جنہوں نے بلایا ہے وہ باقاعدہ جاپان مجھے گھسیٹنے کے لیے آ گئے, میرے ساتھ تمہارا باپ بھی جائے گا آسٹریلیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو وہ مجھے یاد آیا کہ یار ہم تو سوچتے تھے ملا کی دوڑ کہاں تک, اور ابھی بھی کئی ملک ایسے ہیں جن کو میں نے ڈیلے کیا ہوا ہے, جو مجھے کینیڈا بلا رہے ہیں, 10 سال سے بلا رہے ہیں کینیڈا. نہیں آئی میرا خیال ہے, انویٹیشنز آئی ہوئی ہیں کینیڈا کی, ہم لفٹ. اب تو میں ان کا میسج نہیں دیکھتا کہ غصے نہ ہو جائیں, وہ صاحب یار کیا کر رہے ہو یار, آپ کو کب سے بلا رہا ہوں میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, آئے گی بھی نہیں. تو کب سے بلا رہے ہیں کینیڈا, میں نہیں جا رہا, جاؤں گا میں, لیکن جائیں گے یار, ابھی ٹائم نہیں ہے. ابھی یو کے کی کتنے انویٹیشنز آئی ہوئی ہیں, اسٹائل ہی الگ ہے. جائیں گے ابھی ٹائم, سمجھ رہے ہو بات کو, جلدی سی, مزہ آ رہا ہے نا, تھوڑا مزہ آ رہا ہے. شف والی سرکار, اللہ اس کو ہدایت دے, وہ بھی بہت ٹریولنگ کرتا ہے لیکن 2 نمبر طریقے سے, پھونکے لگا کے نا لوگوں کو الو بنایا ہوا, اس کے تو ہوا نکالتی ہے اقرار الحسن نے, موقع خیر. تو اور جو رزق کی بات تھی, تو یہ جو ماربل والی ٹائل سے مجھے یاد آیا, تمہارا ماربل کا بزنس ہے, تم کم بخت ایک شادی بھی نہیں کر رہے. تو ہمارے پاس تو جب میں مدرسے میں لگا ہوں بہت محدود تنخواہ تھی, ہم نے کہا چلو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, شادی. بہت محدود, ہمارے استاذ نے بول دیا اتنی ملے گی جتنے میں گزارا ہو جائے. تو ہم نے کہا گزارے کے لیے بھی کافی ہے, تو ہم نے فوراً شادی کر لی. بچے بھی ہم نہیں روکتے, بچے بھی ہوئے. پھر ہم نے کہا چلو جہاں ایک ہوئی ہے وہاں, میرا نظریہ بن چکا تھا, میں نے پھر ایک اور کر لی, پھر ایک اور کر لی. تو اللہ نے رزق بھی دیتا چلا گیا, آمدن بھی بڑھتی چلی گئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو آپ کے سامنے الحمدللہ بیٹھا ہوا ہوں میں. تو اللہ پہ کچھ تھوڑا سا میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, ہم تو وہ صحیح توکل کرتے نہیں ہیں, پر ٹوٹا پھوٹا توکل کی نقل ہے, حقیقت میں توکل ہے نہیں, نقل اتاری ہے. تو اس نقل پہ اللہ نے اتنا دے دیا, تو تم بھائی صحیح طرح سے اللہ پہ توکل کر لو. ماربل کا تمہارا, مجھے تو غصہ آ رہا ہے, بندہ ہے کہاں, اس کو لاؤ چمبا پلیٹ کرو اس کو. تیرا ماربل کا بزنس ہے, ظاہر ہے 2 ٹائلیں تو نہیں رکھی ہوئی ہوں گی نا, کچھ دکان, چھوٹی سی بھی دکان میں کچھ نہ کچھ ماربل تو ہوگا نا. وہ لکڑ دا کام والا تو حساب نہیں ہے نا, کہیں پتہ چل رہا ہے. ایک آدمی رشتہ لینے کے لیے گیا نا, لڑکی والوں نے کیا کرتے ہیں, لکڑیوں کا بزنس ہے. ابے بھائی بتانا کیا بزنس ہے, کھڑکیاں بیچتا ہے, دروازے بیچتا ہے, لکڑیوں کا بزنس. پتہ چلا جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے. تو ایسا نہ ہو آپ کا ماربل کا بزنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں سے 2 ٹائلیں چرا کے لائے ہیں اور کہیں, تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو ایسی صورت میں بہرحال آپ کا اگر ماربل کا بزنس ہے, تو میرا ہوتا تو میں تو پتہ نہیں پہلے ہی جاپان جا چکا ہوتا, اور میری سن 2005 میں اکٹھی 4 شادیاں ہو جاتی ہیں. تو میری تو لیٹ اس چکر میں ہوئی ہیں کیونکہ رشتہ دیتا نہیں تھا, اب جا کے چوتھی مکمل ہوئی ہے. اتنے میرے جیسے آدمی کی اتنے عرصے کے بعد جا کے چوتھی ہوئی ہے. حالانکہ کتنی افسوس کی بات ہے نا, جو آدمی اتنی ترغیبیں دے رہا ہے, اب جا کے اس کی چوتھی مکمل ہوئی ہے. تو یہ سارا مسئلہ ہی روکھڑے کا تھا, روکھڑے کا مسئلہ تھا. تو آپ کو تو روکھڑے کا مسئلہ ہی حل ہو گیا, ماربل کا بزنس ہے. تو میں نہیں کہتا کہ آپ کے ابا کو آپ کو روکنے کا حق ہے, ابا روکیں, محبت سے سمجھائیں, نہیں ہوتا تو شادی کر کے بتا دیں کہ ابا جیسے آپ میرے ابا ہیں, اب میں بھی اس کا ابا ہوں. تو پوتوں سے نا
ابا کو فطری محبت ہوتی ہے, جب وہ پوتے کو دیکھیں گے نا دادا کو بڑی محبت ہوتی ہے. یہ بہت اللہ نے پیارا رشتہ بنایا, نانا نانی دادا دادی کا. میری بھی نواسی آتی ہے نا, چھوٹی نواسی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں مجھے اپنے بچوں سے جتنی محبت ہے نا میں اس سے بھی اتنی ہے, بلکہ اس میں ایک مزے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ رسپانسبلٹی ہماری نہیں ہے. اپنے بچوں کی تو ٹینشن بھی ہم نے اٹھانی ہے نا, پوتے نواسوں کی ٹینشن آپ کی نہیں ہے, صرف محبت آپ دو ان کو. ٹینشن کون اٹھائے گا؟ اس کی ماں اور اس کا باپ. یہ ایک الگ سے سہولت اللہ نے دی ہے. تو جوانی میں دادا بنو, جوانی میں نانا بنو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ تو اللہ نے بڑی محبت رکھی ہے پوتے نے, بڑی رونق ہے. یہ انٹرٹینمنٹ کا اس سے بہتر ذریعہ دنیا میں کوئی ہے نہیں. دیکھا نہیں دادا دادی نانا نانی کیسے اپنے پوتے نواسوں کو, اور یہ سائنس کتنی ترقی کر لینا, نیچر چینج نہیں ہوتی. جاپانی عورت آج بھی پوتے نواسوں کو ترستی ہے, مرد بھی ترستا ہے. نتیجہ کیا؟ گڑیا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, پھر وہ دادیوں کی گود میں ڈال پکڑائی ہوئی ہوتی ہے, چاہے وہ کتنی بڑی سائنٹسٹ ہو. تو نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے. انسان کو اولاد اور پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے چاہیے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, انجینئر ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, یہ چیزیں اس کو چاہیے. جیسے روٹی چاہیے نا. اب آپ سائنس ترقی کر کے اتنی آگے چلی گئی تو کیا آپ روٹی کھانا چھوڑ دے؟ روٹی تو چاہیے بھائی, وہ چاہے برگر کی شکل میں ہو, چاہے ڈبل روٹی کی شکل میں ہو, گندم تو چاہیے اس کو, اناج اور غلہ تو چاہیے نا اس کو. تو نیچر تھوڑی کبھی بھی چینج ہوگی. تو جیسے بھوک کے وقت اس کو کھانا چاہیے, اسی طرح میرے بھائی اس کو ایک ٹائم کے بعد اولاد چاہیے, اور جب بوڑھا ہو جائے تو پوتے نواسے چاہیے اس کو. یہ فطرت چینج نہیں ہو سکتی. تو جو ماربل کا بزنس کر رہا ہے وہ ابا کو محبت سے سمجھائے, ابا پھر بھی نہ شادی کرنے دیں تو کر کے بتا دے ابا ہو گئی ہے. کیا کریں گے ابا؟ چمبے لگائیں گے تو کھا لو ابا کا چمبا. میں نے بتایا بےزتی صرف اس وقت تک محسوس ہوتی ہے جب تک عزت ہو. جب تھوڑے دنوں میں عزت ختم ہو جائے گی تو بےزتی فیل ہونا بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. یہ جملہ یاد رکھو. رشوت دینے والا لینے والا دونوں جنم میں ہم رشوت دینا نہیں چاہتے, مگر ہمارے اداروں میں رشوت کام نہیں ہوتا. جائی اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے رشوت دے سکتے ہیں آپ, پھر لینے والے کو گناہ ہوگا, دینے والے کو نہیں ہوگا. رشوت دینے کی دو صورتیں, کسی کا حق دبانے کے لیے دی جا رہی ہے وہ تو حرام ہے, ایک ہے اپنا حق لینے کے لیے. آپ کو پتا ہے میں نہیں دوں گا تو دوسرا والا دے کے میرا حق مار لے گا, تو اپنا حق دینے کے لینے کے لیے رشوت دینا جائز ہے. تو گورنمنٹ یہاں میرے ایسے بیانات پہ پھر یہ لوگ بولتے ہیں یہ لوگوں کو رشوتیں دینے کی ترغیب دے رہا ہو. بھائی آپ آفیسر کو کنٹرول کرو نا کہ رشوت لیے بغیر اس کا کام کرے. اپنا نظام ٹھیک نہیں کرتے اور لوگوں پہ حلال کے دروازے روک رہے ہو آپ. مفتی صاحب اگر دیندار اور علماء مدارس کے لوگ باطل کے خلاف حکمت عملی کے بجائے کچھ افراد کی قربانیاں دے کر حق بلند کریں تو کم از کم عوام کے سامنے حق باطل واضح ہو جائے گا. دیکھو قربانیاں دینے سے اگر حق باطل واضح ہو اور چینجنگ آنے کا امید ہو تو پھر قربانی دینی چاہیے. لیکن اگر قربانی دینے کا نتیجہ یہ نکلے کہ 4-6 آدمی جو ذرا جوشیلے کچھ کر سکتے تھے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے اور اب یہ آواز بالکل ہی دب جائے گی, تو پھر ایسی قربانی دینا جائز ہی نہیں ہے. جیسے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے پر اللہ نے پابندی لگائی تھی کیونکہ لوگ تھوڑے تھے اور کفر کا نظام بہت مضبوط تھا. اللہ نے جہاد پر پابندی لگا دی, احتجاج پہ پابندی لگا دی کہ صرف صبر کرو. وجہ اس کی ہے کہ اگر وہ آواز اٹھاتے تو وہ سب کو قتل کر دینا تھا ان لوگوں نے, تو بالکل ہی آواز دب جاتی. تو کہا کہ بس صبر کرو, محبت سے تبلیغ کرتے رہو. اس کا اثر یہ ہوا مدینہ میں اللہ نے حالات پیدا کر دیے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہمیں قربانی دینے کا حکم ہے. ایسی قربانی دینا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کر رہی, ایسی قربانی کو اسلام جائز نہیں سمجھتا. مجھے لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں آپ فلاں کے خلاف بیان دو, آپ فلاں کے خلاف بیان دو. پھر جب میں نہیں دیتا تو کہتے ہیں آپ ڈرتے ہو. میں کہتا اللہ کی قسم نہیں ڈرتا. کبھی میرے ساتھ چھاؤں میں آ کے بیٹھو, میں اپنی بہادری کے کچھ واقعات انشاءاللہ آپ کو سنا دوں گا جو ممبر پہ نہیں سنا سکتا. الحمدللہ میں نے کہا میں نہ جان سے ڈرتا ہوں ان چیزوں میں, حق بیان کرنے میں, نہ کسی اور چیز سے. بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن ابھی تک فیل ایسا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا لیکن آپ جو کہہ رہے ہو نا فلاں کے خلاف بیان دو, میں نے بیان دے دیا نا تو ہوگا یہ کہ میرے بیان سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مجھے وہ نقصان ہوگا کہ جو بیان پھر میں دے سکتا ہوں اس کے بھی قابل نہیں رہوں گا میں. تو میں کیوں اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے ٹیپ لگا لوں. تو ایسا کام قربانی وہ دو جس میں آپ کی قربانی سے فائدہ ہو مذہب کو, لوگوں کو. جب آپ کی قربانی سے سوائے آپ قربانی کا بکرا بننے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تو ایسی قربانی دینا پھر جائز ہی نہیں ہے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا جو میدان جنگ میں منہ موڑے گا نا تو اس پر اللہ کا غضب آئے گا. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال کی. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. وہ اللہ کے غضب کو لے کے لوٹے گا. اس آیت کی بیس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ میدان جنگ میں جب آپ اتر گئے تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی. جان کے خوف سے آپ بھاگ نہیں سکتے. لیکن دوسری طرف فقہاء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں بالکل اکیلا ہوں اور میرے قربانی دینے سے صرف میرے مرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو پھر بھاگنا جائز ہے بلکہ واجب ہے. کیونکہ پھر آپ کے نقصان سے آپ کی قوم کا نقصان ہے. ایک مجاہد کم ہو جائے گا, ایک فوجی کم ہو جائے گا. ایسے موقع پہ کیا, کیونکہ یہ جان بچانے کے لیے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اپنی آرمی کو, اپنے جو فوج ہے اس کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے بھاگنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لہذا میدان جنگ میں کوئی اکیلا رہ گیا ہے نا اگر, اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا متحیزن الی فئۃ, کہ اپنے جو لوگ ہیں نا ان کی چھاؤں لینے کے لیے بھاگ رہا ہے اگر, تو پھر جائز ہے. کیونکہ پھر اکیلا رہنے میں آپ کتنے لوگوں کا نقصان کر دو گے؟ ایک اکیلا آدمی 6 آدمیوں کا مقابلہ تھوڑی کر سکتا ہے. تو وہاں بھاگنا ہی ضروری ہے. وہاں کوئی کہ میں اپنی قوم کے لیے قربانی دوں گا تو کوئی عقل مند کہے گا یہ اس قربانی کا تیری قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ قوم کا تجھ پہ جو خرچ ہوا ہے نا تیری شہادت سے وہ سارا خرچہ ضائع ہو جائے گا. قوم بھی یہ چاہے گی بھائی تو بھاگ کے آ جا. تو ایک آدمی 6 سے تھوڑی مقابلہ کرے گا. تو مقابلے میں 2 سے کر سکتا ہے, 3 سے کر سکتا ہے, بہت 4 سے کرے گا. 6 ہو گئے تو اس کا مطلب ان کا کچھ نہیں بگڑے گا, یہ کیا ہو جائے گا؟ شہید. اور قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دشمن تم سے دگنا ہو تو تم نے لڑنا ہے, اگر دگنے سے بھی زیادہ ہے تو سورہ انفال میں اللہ کہتے ہیں پھر جہاد نہیں ہے. ہاں دفاعی میں تو الگ بات ہے, دفاعی میں تو ہر قیمت پہ لڑنا ہے کیونکہ وہ تو آپ کو مار رہا ہے نا. اقدامی جہاد میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ انفال کی آپ آیتیں پڑھ لیں کہ این یکم منکم الف یغلبوا الفین, 1000 کو 2000 پہ غالب کروں گا. اگر 1000 ہو اور وہاں سے 2000 ایک ہیں, پھر اللہ کہتا ہے پھر نہیں لڑنا. پھر کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, تو اسباب کے ساتھ دنیا جڑی ہوئی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہو جب اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو 1000 بھی 2000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بھائی وہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے, وہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں, اور آپ کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ اللہ کے لیے. تو تقوی کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا, لیکن دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. تو ان کے مقابلے میں آپ کی قوت آدھی ہے تو آپ لڑو گے, آدھے اسباب سے اور آدھے کس سے؟ جو اللہ کے نام پہ لڑ رہے ہو تو اس نام کا فائدہ ہوگا. تو خالی اللہ کا نام بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی تلوار لے کے چلا گیا 100 سے لڑنے کے لیے کہ میں اللہ کے نام پہ لڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ایسا بھی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جب تک 100 ان جیسے نہ ہو آپ لڑ نہیں سکتے, نہ پھر اسلام کا کیا فائدہ. تو قرآن نے بڑی بیلنس بات کر دی کہ آدھے ہو دشمن کے مقابلے میں تو لڑنا پڑے گا. تو یہ صرف دشمن کے مقابلے میں نہیں ہے, ہر جگہ یہ اصول اپلائی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ طاقتور سے پنگا لیں جب کم سے کم آپ میں اور اس میں 50 اور 1 اور 2 کا ریشو. اگر طاقتور آپ سے 20 گنا یا 100 گنا زیادہ طاقتور ہے, آپ کو بتائے پنگا لینے کی ابتدا میں کروں گا, اس کے بعد پھر مجھ سے جو پنگا لیا جائے گا تو وہ میں افورڈ, وہی بھینس والا قصہ ہو جائے گا. وہ قصہ کیا ہے بس سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, بہت ہو گیا بھائی. وہ ایک آدمی کو حکیم صاحب کے پاس ایک آدمی آیا, میری بھینس کا پیٹ خراب ہے. حکیم صاحب نے کہا جلاب آور دوا دو, ایک دفعہ پیٹ بھینس کا صاف ہونا بہت ضروری ہے, جمال گوٹا کھلاؤ اس کو, پاؤڈر بنا کے نا جمال گوٹا, کیونکہ گولیاں تو کھائے گی نہیں, پاؤڈر بناؤ. اب بھینس کا جمال گوٹا آپ کو پتہ ہے ایک آدمی کو اگر آدھے جمال گوٹے سے موشن لگتے ہیں تو بھینس کے لیے کم از کم 10 گولیاں چاہیے. تو اس دیہاتی نے کہا کہ بھینس کو یہ پاؤڈر کھلاؤں گا کیسے, وہ تو منہ سے نکال دے گی. حکیم صاحب نے کہا پائپ بھینس کے منہ میں ڈالو اور اس پائپ میں 10 گولیوں کا پاؤڈر بنا کے ڈالو, ادھر سے زور سے پھونک مارو تو وہ سارا جمال گوٹا کہاں چلا جائے گا؟ قربانی دے رہے ہیں نا, پھونک مارنے کی قربانی. کبھی پھونکو والی سرکار کو بولو یہ والا پھونک لگائیں آپ, تو تبھی پھونکو والی سرکار بھینسوں کو پھونک نہیں رہے, اس کو پتہ ہے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے میرے بھائی, تو کیا ہوا, وہ بندہ گیا یہ نسخہ لے کے, اس کے بعد آیا ہی نہیں. حکیم صاحب نے کہا پتہ نہیں عرصہ ہو گیا, بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہے. اس کے گھر گئے, دیکھا مرنے کے قریب ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے. تو حکیم صاحب نے پوچھا کہ تم نے جمال گوٹے کی 10 گولیاں لی تھیں؟ اس نے کہا لی تھی. حکیم نے کہا تم نے اس کا پاؤڈر بنایا تھا؟ اس نے کہا بنایا تھا. حکیم نے کہا بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا؟ اس نے کہا رکھا تھا. حکیم صاحب نے کہا پاؤڈر پائپ میں ڈالا تھا؟ اس نے کہا ڈالا تھا.
حکیم صاحب نے کہا پھونک ماری تھی, اس نے کہا پہلے بھینس نے پھونک مار دی تھی. پائپ پہ منہ لگایا جیسے ہی میں نے, تو پھونک پہلے کس نے مار دی؟ بھینس نے. تو موشن لگے ہوئے اور انا للہ ہونے کا ٹائم آ چکا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اپنے سے 10 گنا زیادہ پاور سے پنگا لو, ضرور لو, جب اس پنگے سے قوم کو فائدہ, تو پھر آپ شہید ہو جاؤ, مر جاؤ, قوم کو کیا ہوگا؟ فائدہ. لیکن اگر قوم کو فائدہ نہیں ہو رہا, آپ کو شہید ہونے کے علاوہ کخ بھی حاصل نہیں ہو رہا, تو پھر یہ حماقت مت کرو, ورنہ وہی قصہ ہوگا کہ بھینس نے پہلے پھونک لگا دی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے, ایک مولوی صاحب تھے, کہنے لگے میں ابھی فلاں پولیس تھانے والا ایس ایچ او اس کے خلاف ابھی تقریر کرنے لگا ہوں. میں نے کہا نہیں کر, وہ ایسی سزا دے گا نا تجھے. کوئی پولیس والوں کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں, کوئی بھی کیس بنا کے ڈال دیا. بہت اچھل رہے تھے, میں یوں کروں گا, میں یوں کروں گا. میں نے کہا میرے بھائی تو جو بھی کرے گا نا وہ تقریر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو ممبر پہ تقریر کرے گا اور بگاڑ اس کا کچھ بھی نہیں سکتا ہے, اور وہ تقریر نہیں کرے گا, وہ 2 موبائلیں بھیجے گا اور تمیز سے اٹھا کے آپ کو لاک اپ کر دے گا, اور پھر آپ صفائیاں ہی دیتے رہو گے, میں نے یہ کیا, میں نے, اور پھر ہوگا یہ کہ آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے آپ کو بھیج دے گا, اور پھر اگلے ہفتہ آپ کا پورا بیان ایس ایچ او کے فضائل پر ہوگا. اور ہوا ایسا لوگوں کے ساتھ, بولے کسی پاورفل کے خلاف, انہوں نے اٹھا کے اس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے, اور اپڈیٹ کر کے پورا بیان 180 ڈگری پہ کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا. یا تو پھر اتنا تپڑ ہے کہ پھر اس پہ ڈٹے رہو. تو جب اتنا تپڑ نہیں ہے تو وہ کام کرتے کیوں جو افورڈ نہیں کر سکتے؟ اپنی اوقات میں رہو بھائی. ہاں جہاں ٹائم آیا کہ یار قربانی دینے کا قوم کو فائدہ ہوگا, وہاں پھر پیچھے ہٹنا بزدلی ہے, پھر وہاں کر گزرو, پھر وہاں نہیں ڈرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.